سرکار خواجہ خواجہ اجمیری ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان وہ شان ہے کہ آپ کے بارگاہ سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص مفلس اللہ چار آیا، ایک کسان آیا اور کہنے لگا اے میرے پیرو مرشد، وقت کے حاکم نے میری جو بھی پیداوار تھی، میرا جو بھی غلہ تھا وہ سارا کا سارا ضبط کر لیا ہے، اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم دہلی جاؤ، دلی سے جانے کے بعد بادشاہ کا حکم نامہ لے کر آؤ، اس کے بعد تمہارا غلہ دیا جائے گا، تمہاری جو پیداوار ہے وہ دی جائے گی۔ وہ کسان مجبور تھا، لاچار تھا، بے پاس تھا، روتا گڑگڑاتا سیدی سرکار خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ پہنچنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ سرکار حاکم نے میری تمام پیداوار کی ہوئی رقم کو، کھیتی میں جو بھی کچھ پیدا ہوا تھا اپنے پاس ضبط کر لیا ہے، اپنے پاس جمع کر لیا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ بادشاہ کا حکم نامہ لکھوا کر لے کر آؤ، اس کے بعد تمہاری یہ ساری جائیداد، تمہاری دولت، تمہارا غلہ جو ہے تمہیں واپس کر دیا جائے گا۔ سیدی سرکار خواجہ غریب نواز نے کہا اے خدا کے بندے، جب تم میرے پاس آئے ہو تو چلو میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے ساتھ دلی چلنے کے لیے تیار ہوں۔ سیدی سرکار خواجہ اجمیری ہند رحمت اللہ تعالی علیہ اس کسان کو لے کر دلی پہنچتے ہیں۔ جب دلی پہنچے تو بادشاہ سیدی سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، جو سیدی سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے بہت ہی چہیتے مرید اور آپ کے چہیتے خلیفہ ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ میرے پیر و مرشد دلی آ گئے ہیں اجمیر سے چل کر، تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں سرکار آپ نے یہاں جب آئے ہیں تو کوئی خط بھی نہیں بھیجا ہے، کسی قاصد کو بھی نہیں بھیجا ہے، اچانک آپ کا یہاں آنا کیسے ہو گیا ہے؟ تو پیر و مرشد کہتے ہیں، سیدی سرکار خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ وقت کے حاکم نے اس کی ساری دولت، اس کا سارا غلہ اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اور ان سے کہا ہے کہ بادشاہ کا حکم نامہ لکھوا کر لے کر آؤ، اس کے بعد تمہاری یہ ساری دولت تمہیں دے دی جائے گی۔ یہ لاچار مفلس شخص جب میرے پاس آیا تو مجھے دیکھا نہ گیا، کیونکہ سب سے پہلا میرا جو کام ہے وہ یہی ہے مخلوق خدا کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، مخلوق خدا کی مدد کرنا۔ جب یہ میرے پاس آیا تو مجھے رہا نہ گیا، میں فوراً یہاں چلا آیا، تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اے میرے سرکار، اے میرے سر کے تاج، آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو دلی سے اجمیر کا سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کسی قاصد کو بھیج دیتے یا کوئی خط بھیج دیتے، میں جو ہوں وہ حکم نامہ یہاں سے بھیج دیتا۔ تو پیر و مرشد کہتے ہیں سیدی سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شاہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گوارا نہ تھا کہ یہ بندہ جو میرے پاس آیا ہے میں اسے بہانہ بناؤں یا اسے وقت دوں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا دل ٹوٹ جائے۔ ہو سکتا تھا جب میں کسی قاصد کو بھیجتا تو یہ سمجھتا کہ میرے پیر و مرشد نے میرا یہ کام کرنے سے منع کر دیا، یہ بہانہ بنا رہے ہیں، اس لیے میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ اللہ کے بندے کا دل ٹوٹ جائے، وہ مایوس ہو جائے، وہ مجبور ہو جائے، رنجیدہ ہو جائے۔ اسی لیے میں اس کسان کو لے کر، اس بندے کو لے کر تمہارے پاس آ گیا ہوں، اور تم اپنا یہ حکم نامہ لکھ کر انہیں واپس کر دو۔ یہ شان ہے سیدی سرکار خواجہ اجمیری ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کہ آپ کے پاس کوئی بھی آتا تھا تو خالی ہاتھ نہ جاتا تھا، بلکہ اپنی جھولیاں بھر کر آپ کے دربار سے جایا کرتا تھا۔ آج بھی وہ شان ہے کہ لوگ جاتے ہیں اپنی مرادیں لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ سیدی سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہی بزرگوں کا نقش قدم، انہی بزرگوں کا نقش قدم راہ نجات ہے۔ ان کی بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی زندگیاں سنور جائیں گے، ہماری اور آپ کی زندگی سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ درود